الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ القارعہ کھڑکھڑانے والی ملقارعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم ملقارعہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے یوم جس دن یکون الناس یکون ہو جائیں گے الناس انسان الناس کا تو آتا ہے نا اردو میں جن اور ناس ہاں مطلب انسان کل فراش پتنگوں کی طرح پروانوں کی طرح جس طرح بارش برستی ہے نا تو بارش کے بعد جو ہے اگلے دن زمین سے کچھ پروانے نکلتے ہیں جو نکل کر فوراً روشنی کی طرف جاتے ہیں دیکھیں ہیں نا جی سر وہ جو ڈسٹ ہوتے ہیں ہاں وہ روشنی پر گھومتے گھومتے ادھر سے ہی اوپر روشنی کے اوپر ہی مر جاتے ہیں گر جاتے ہیں ایسے نا جی 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 دیکھیں ہاں انسان کل فراش پتنگوں کی طرح ہوں گے پروانوں کی طرح ہوں گے المبسوس بکھرے ہوئے وتکون اور ہوں گے الجبال و پہاڑ کالعہن روئی کی طرح المنفوش جو رنگین ہے رنگین روئی اور المنفوش جو دھنکی ہوئی ہے روئی دیکھیے کپاس کاٹن سر ہاں کپاس جو ہے وہ جب اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد مشین سے آگے جب وہ اڑ رہی ہوتی ہے نکلتی ہے آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو تو وہ آگے کمرہ سا بنا ہوتا ہے تاکہ یہ اڑ کر جو ہے دور دور نہ چلی جائے تو پہاڑ بھی اسی طرح اڑ رہے ہوں گے اور رنگین ہوں گے یہ رنگین کیوں ہوں گے آگے بتاتا ہوں میں تفسیر میں پھر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فَأَمَّا جی سر فَأَمَّا پس رہا من وہ بندہ ثقلت کہ بھاری ہو گیا موازینہ جس کا میزان یعنی جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فہوا تو پس وہ ہوگا فی عیشہ عیش میں راضیہ راضی کر دینے والے ایسے عیش میں ہوگا جو اسے راضی کر دے گا وَأَمَّا اور رہا وہ بندہ خفت کہ خفیف ہو گیا اردو میں کہتے ہیں نا ثقیل بھی کہتے ہیں بھاری کو پیچھے لفظ ہے ثقلت اور خفت خفیف ہلکا یعنی کم وزن ہو گئے جس کے نیکیاں موازین اس کا میزان اس کا نیکیوں والا پلڑا یا اس کا یہ معنی بھی ہے جو چیز تولی جا رہی ہے اس کی تلنے والی نیکیاں فَأُمُّهُ تو پس ٹھکانہ ہوگا اس کا یا ماں ہوگی اس کی ماں کو کہتے ہیں نا ہاویہ اس کی جی ماں جی جی اس کی ماں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا ہاویہ کیا ہے وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم وما اور کیا ادراکا آپ کو معلوم ما ہیا کیا ہے وہ کہ وہ ہاویہ کیا ہے ٹھیک ہے نارن آگ ہے وہ حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے شعلے مارتی آگ ہے اس میں ڈالا جائے گا جس کے جو ہے نیکیاں کم ہو گئیں ٹھیک ہے یہ اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ سنانا ہے اب اس کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں ہم القارعہ نا یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کا القارعہ اس کا معنی کھڑ کھڑانے والی جس طرح اور بھی قیامت کے کئی نام ہیں الحاقہ الصاخہ الطامۃ الکبریٰ واقعہ ہے نا قرآن میں اذا وقعت الواقعہ اور جی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ ٹھیک ہے نا انداز ہی ایسے نا اگر عربی پر عبور ہو اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو عرب جو تھے وہ کلام کے بڑے ماہر تھے کلام کا بھی انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس پر بھی کبھی ہم بات کریں گے کہ قرآن کا انداز کلام جو ہے وہ کس طرح ہے بات کرنے کا اصل ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے اس کا انداز بات کرنے کا وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا مثلا ایک بندہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے بڑے احسن انداز سے پیارے انداز سے تو واقعتاً شکریہ ادا کر رہا ہے لیکن وہی بندہ اگر شکریہ ادا کرتا ہے اور انداز اس کا بڑا سخت ہے اور ناراضگی والا ہے تو اس انداز سے پتہ چل جائے گا
یہ در حقیقت شکریہ ادا نہیں کر رہا بلکہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی قرآن کا جو انداز ہے، یہ بار بار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کہاں ہے، لے آؤ دکھاؤ، اسی انداز سے بتایا گیا ہے کہ جب آئے گی نا القارعہ، کھڑ کھڑانے والی، کہ جب آئے گی تمہارے کان پھٹ جائیں گے، تمہارے دل پھٹ جائیں گے، ایسی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، مل قارعہ، آپ کو کیا معلوم کو کتنی بڑی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، کتنی بڑی چیخ اور کتنی بڑی وہ آواز ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ آواز کبھی سنی ہی نہیں اور نہ ہی آپ کے پاس ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے معلوم کر سکیں کہ وہ قیامت کی کھڑکھڑاہٹ۔ اب دیکھیں نا پیچھے ہم جو ہے پیچھے ابھی پڑھا تو نہیں، ہم پڑھیں گے سورۃ تکویر میں، سورہ انفطار میں، اسی پارے میں، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا جائے گا، تو یہ سارا نظام جو ہے جب بگڑے گا اور ٹوٹے گا، ستارے ٹوٹیں گے، چاند، سورج، آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان کا نظام، اور پھر اس خلا کے اندر کتنے سیارے ہیں، وہ سب جب ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو کتنا شور ہوگا۔ دنیا میں اگر تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑیاں ٹکرا جائیں تو کتنا دھماکے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ، پیچھے ہم پڑھا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ اس کا زلزلہ تو بہت شدید ہوگا نا۔ اور سورہ حج میں آتا ہے کہ اقترب کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کا زلزلہ بہت شدید ہوگا، بہت سخت ہوگا، اور حاملہ عورتوں کے حمل اس دن گر جائیں گے، انسان جو ہے ایسے ہوں گے جیسے نشہ پیا ہوا ہو، وما ہم بسکارا، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید اور اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شور ہوگا، اس کو بتایا جا رہا ہے مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس، یہ تو آسمان کی اور زمین کی حالت ہوگی، ستارے ٹوٹیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسانوں کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ اپنے بارے میں سوچو ذرا، یوم یکون الناس، کہ جس دن ہو جائیں گے انسان کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جس طرح بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں نا، انسانوں کو تشبیہ دی گئی ہے ان پتنگوں کے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں یہاں کہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے، کہ پتنگے جب نکلتے ہیں نا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر جانا ہے، بس یہاں سے روشنی نظر آتی ہے، اڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں بس۔ انسان بھی اسی طرح جب نکلیں گے قبروں سے، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا نا اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں، قبروں سے نکلیں گے تو نکل کر بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور پتہ نہیں ہوگا انسانوں کو کہ کدھر جانا ہے۔ اور جس طرح پتنگے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کو اپنی سمت کا بھی تعین نہیں ہوتا، اسی طرح انسانوں کو بھی اپنی سمت کا تعین نہیں ہوگا کہ کدھر جانا ہے، راستہ کہاں ہے۔ اور پتنگے بھی ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے ہیں اور مرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور گریں گے، مریں گے تو نہیں، کیونکہ جانا ہے قیامت، آگے حساب دینا ہے میدان محشر تک پہنچنا ہے۔ تو حالت یہ ہوگی انسانوں کے نکلنے کے بعد، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان تمام مراحل سے، یوم قیامت، آخرت، اور پل صراط اور یوم الحساب، وہ سارے جو قیامت کے مراحل ہیں، بڑے شدید ترین مراحل ہیں، ان مراحل پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان مراحل سے آسانی سے نکال لیں۔ اور آگے پہاڑوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ پہاڑ کیسے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ بار بار نا پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے تھے مشرکین مکہ، نا پوچھتے تھے کہ جب قیامت آئے گی، زمین ساری ختم ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں، پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فَقُلْ، ان سے آپ کہہ دیں يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ بھی انداز ایسا ہے کہ اڑا دے گا تیرا رب ان کو اڑا دینا۔ تمہیں پہاڑوں کی کیا پڑی ہے؟
تیرا رب تو ینسفھا کا مانا ایسے جیسے بندہ کہے نا چٹکی چٹکی میں اڑا دیں گے ہم تو ان کو، تیرا رب ان کو اڑا دے گا۔ اور وہی اڑنے کی حالت ہے جب، اور کئی حالتیں ہیں پہاڑوں کی، ہے نا، کوٹا جائے گا، سورہ الحاقہ میں آتا ہے دکت الارض دکن دکا، کوٹ کر ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو پھر اڑایا جائے گا ان کو، ینسفھا ربی نسفا، تیرا رب اڑا دے گا ان کو۔ جب اڑیں گے تو رنگین روئی کی طرح، جس طرح روئی اڑ رہی ہوتی ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، اور ہوا کے ساتھ بہت دور اڑ جاتی ہے، اسی طرح ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہوں گے، کتنے بھاری بھرکم پتھر ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ، نیچے سے دیکھیں نا پتہ چلتا ہے کہ آسمان تک پہنچ رہی ہے ان کی بلندی، ان سب کو اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، اور رنگین ہوں گے کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، کچھ کالے رنگ کے آپ نے دیکھے ہوں گے پہاڑ، کچھ کالے رنگ کے ہیں، کچھ جو ہے وہ لال رنگ کے ہیں۔ مدینہ میں ہے نا پہاڑ، آپ نے دیکھا ہے احد پہاڑ، بالکل ایسے، کچھ ریڈ ڈفرنٹ کلر، ہاں جو ہے وہ سنہری کلر کا ہے، اور کئی سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح پہاڑوں کی مختلف حالتیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے تو ان کا کلر بھی مختلف ہوں گے، تو ان کو اڑا دیا جائے گا۔ پھر سورہ نبا میں آتا ہے کہ جس طرح دور سے کوئی چیز نظر آتی ہے نا، فکانت سرابا، یہ پہاڑ سراب ہو جائیں گے، جس طرح دور سے کوئی چیز نظر آتی ہے، جس طرح گرمیوں کے دنوں میں دھوپ ہو اور روڈ پہ سفر کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، تو دور سے روڈ پر ہمیں نا پتہ چلتا کہ پانی ہے، ہوتا ہے نا ایسے کبھی، دور سے روڈ پہ نظر آتا ہے جیسے پانی گرا ہوا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ جس میں نے دیکھا ہے جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو دور سے جب ایکسپریس وے میں ہاں دکھتا ہے کہ آج پانی بہت پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اور دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے۔ پہلے تو جو ہے نا وہ روڈ نہیں ہوا کرتے تھے تو صحرا میں سفر کرتے تھے، صحرا میں جب سفر کرتے تھے اور ریت پر بھی ایسے نظر آتا ہے، ریت پر دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں سراب، کہ جو چیز صرف دور سے نظر آئے اس کی حقیقت نہ ہو۔ یہ پہاڑ بھی اس دن ایسے ہو جائیں گے، بس دور سے نظر آئیں گے کہ پہاڑ ہیں، لیکن ہوں گے نہیں، ختم کر دیا جائے گا ان کو۔ اور سورہ انشقاق میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمین کو بچھا دیں گے، وبست الارض بسا، زمین کو بچھایا جائے گا، بالکل پہاڑ جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، کوئی چیز نیچے گہرے کھائیاں ہیں ان کو بھی برابر کر کے، جس طرح ایک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے نا، سیدھا سیدھا گراؤنڈ بنے گا، اور سب انسان جو ہے زمین پر ہوں گے، میدان محشر جو ہے وہ میدان عرفات میں لگے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا تمام انسانوں کا۔ پھر اور پھر جب حساب ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا حساب میں میزان اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور نیکیاں کیسی ہوں گی؟ پچھلی دو صورتیں ہم نے جو پڑھی اس میں ذرا دیکھیں کہ سورہ زلزال میں تھا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا انسان، ذرہ برابر، اتنا باریک ترین حساب ہوگا کہ تھوڑی سی نیکی کی ہے وہ بھی ہوگی، اور تھوڑی سی برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، نیکیوں کی ظاہری حالت اور ظاہری کیفیت جو ہے وہ آ جائے گی۔ اب آگے اگلی صورت میں ہے سورۃ العادیات میں ہم نے پڑھا، پھر کیا ہوگا، وہ حصل ما فی الصدور، نیکیوں کی ظاہری کیفیت تو آ گئی کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن نماز کو پڑھتے ہوئے اس کے دل میں نیت کیا تھی؟ صدقہ تو اس نے کیا، صدقہ دیتے ہوئے نیت کیا تھی؟ جہاد تو اس نے کیا، جہاد کرتے ہوئے نیت کیا تھی؟ حج کرتے ہوئے نیت کیا تھی؟ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں تھا، ریاکاری تو نہیں تھی۔ وہ ہے اگلی صورت میں، سورۃ العادیات میں جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی، حصل ما فی الصدور، جو دلوں میں نیت ہوگی وہ نکال کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ جب یہ دوسرا عمل ہوگا نا تو کئی لوگوں کی نیکیاں اس وقت، بڑی بڑی نیکیاں، صفر سے ضرب کھا کے صفر ہو جائیں گی۔ ہوتا ہے نا بڑی سے بڑی رقم کو جب صفر سے ضرب دیں تو ختم، کیونکہ کئی لوگوں کی نیکیاں، آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر، جی سر۔ ہاں، کئی لوگوں کی نیکیوں میں خلوص نہیں ہوگا، کئی لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے جو ہے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، جتنے تہامہ نا مکہ کے اندر بہت بڑے پہاڑوں کے سلسلے کا نام ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سامنے تھے، آپ نے کہا جو اتنے پہاڑ ہیں بڑے،
قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں ان پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب ان کا شروع کریں گے، نیکیاں تو پہاڑوں جیسی ہیں، نظر آ رہی ہیں، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا کر ضائع کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہوگی، خرابی کیا ہوگی ان کی، کیوں اللہ ان کی نیکیوں کو جو ہے ختم کر دے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر ایک خرابی ہوگی کہ وہ نیکیاں کریں گے، لیکن لوگوں کے سامنے نیکیاں کریں گے، بڑے نیک ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، جب وہ خلوتوں میں جائیں گے، تنہائی میں اگر انہیں کبھی گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو بڑی جرت کے ساتھ گناہ کر گزریں گے۔ تو اللہ رب العالمین پھر ایسے بندوں کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، کہ ایک بندہ جب تنہائی میں چھپا ہوا ہے اس وقت وہ گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نیک ہے، وہ مسجد میں گناہ نہیں کرتا، وہ چوک میں نہیں کرتا، وہ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، تو اس کا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، تو اللہ سے ڈرتا ہے یا ان لوگوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ بند کمروں میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تب وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہمیں یہ جو موبائل انٹرنیٹ ہے نا، اس نے ہماری تنہائیاں امتحان بنا دی ہیں، بہت بڑی سہولت بھی ہے، جس طرح آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے جو ہے اس نعمت، بہت بڑی نعمت بھی ہے، سہولت بھی ہے، اس کا اچھا استعمال کریں گے تو اس سے بہت بڑی نعمت ہے یہ، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ صحیح استعمال اس کا، انٹرنیٹ کا درست استعمال ہمیں جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اس کا غلط استعمال ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا اچھا استعمال کریں، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اچھی چیزیں آگے شیئر کرنے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اس کو استعمال کریں، اور تنہائی میں اس پر گناہ اور گندگیاں اور غلط ویب سائٹ ان چیزوں سے بچیں، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی لوگوں کے عمل ختم ہو جائیں گے، اسی طرح جن لوگوں نے نیکیاں کی اپنی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کی، یا نیکیاں تو کی لیکن لوگوں کے حق بھی مارتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، کسی کا مال کھا گیا، کسی پر ظلم کیا، کسی سے پیسے لے لیے، نہ دیے واپس، لوگوں کے حقوق جنہوں نے پورے نہیں کیے ہوں گے وہ حقوق والے ان کی نیکیاں لے جائیں گے، تو کئی لوگوں کی نیکیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تولی نہیں جائیں گی، اور جب یہ نیت سامنے آ جائے گی اس کے بعد جو نیکیاں بچیں گی وہ پھر تولی جائیں گی، وہ ترازو میں تلیں گی، نیکیاں اگر پھر بڑھ گئیں، ٹھیک ہے، حساب کتاب تو پہلے ہو جائے گا نا، کہ کسی کو نیکیاں دینی ہے، کسی کا حق دینا تھا، کسی کے سے پیسے لیے تھے نہیں دیے، دنیا میں وہ نہیں لے سکا، اس نے اللہ کی عدالت میں فیصلہ پہنچا دیا کہ اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، قیامت کے دن تو حساب ہوگا، وہ حساب ہوگا، اگر حج کیا ہے اور ادھر سے کسی کا حق مارا ہے، وہ حج اس کو چلا جائے گا، ادھر اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جس کے حق دینے اس کے پاس چلے جائیں گے، تو باقی جو بچیں گے پھر وہ تولے جائیں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا، ایسا عیش و آرام اللہ تعالیٰ اسے دیں گے کہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں نا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بندہ یہ کہے کہ بس اب ختم، میں تو اب انتہا کو پہنچ چکا ہوں، ساری دنیا کی دولتیں اور ساری لذتیں اور عیاشیاں سب میرے پاس موجود ہیں، کبھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے نا انسان اپنے لیے وہ سوچتا رہتا ہے جہاں کہ میں اس لیول پر، اس مقام تک پہنچ جاؤں، فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں جگہ تک پہنچ جاؤں، فلاں مکان مل جائے، یا جاب لگ جائے، یا فلاں ہو جائے، تو پھر تو خوشی آ جائے گی، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی حیثیت ہی نہیں رہتی، وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی چیزیں ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیں، کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے، ہم بھی سوچتے ہوں گے کہ فلاں چیز مل جائے گی نا، تو پھر تو میرے اس کے بعد تو میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، بس موٹر سائیکل مل جائے، گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، یا میرے جو ہے اسکول میں اتنے نمبر آ جائیں، یہ میں پڑھ جاؤں، یہ سند مل جائے، یہ نوکری مل جائے، اور پھر کچھ جب بندہ بڑا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تھوڑے عرصے کے بعد ان کی حیثیت ہی نہیں رہتی،
بندہ اگلے کی جو ہے وہ فکر میں لگا رہتا ہے، خواہش، طمع اور دل کی آرزو وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کے سب سے بڑا جو امیر ہے اس سے بھی جا کے پوچھے نا، وہ کہے گا ابھی تو میرا پہلا قدم ہے، میں نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا انسان، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ابھی میرا پہلا قدم ہے، میں نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے۔ تو دنیا میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں دنیا کے لیے نہ جیو، آخرت کی تیاری کرو، نیکیاں کرو، اچھے اعمال کرو۔ تمہاری نیکیاں میزان ترازو اگر بھاری ہو گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، تو ہم وہ زندگی دیں گے کہ جس میں تم راضی ہو جاؤ گے۔ عیشت راضیہ، راضی کر دینے والا عیش ہوگا، ایسی جنت ہوگی، ایسی بہاریں ہوں گی کہ اس جنت سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہے گا۔ آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، آپ کو بھی میں سینڈ کروں گا، ایک شیخ صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے جنت کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے لا یبغون عنہا حولا، جنت سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرے گا انسان کا۔ اپنا گھر جتنا بڑے سے بڑا عالی شان محل بنا لے نا کوئی بندہ، وہاں رہ رہ کے اکتا جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں جو ہے کسی اور جگہ پہ جاؤں، کسی اور مکان میں، یا کہیں گھومنے کے لیے میں چلا جاؤں، لیکن وہ پھر جو ہے آپ کا کال آن ہولڈ میں تھا۔ ہاں جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ ادھر موبائل پہ کال آ رہی تھی میرے خیال سے، اس لیے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں سر کٹ کر لیتا ہوں، دوبارہ فون کر لیتا ہوں۔ ہاں میں کرتا ہوں۔ ہاں جی ہیلو سر، آپ کا آواز کٹ ہو گیا۔ ہاں اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر ابھی آ رہی۔ ہاں سر ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے تھے شیخ کے بارے میں۔ ہاں وہ نا بتا رہے تھے جنت کے بارے میں کہ دنیا میں نا بندہ جتنا بھی بڑے سے بڑا مکان بنا لے، عالی شان مال تعمیر کر لے، جو بھی اس کی سوچ میں اس کے مطابق وہ بنا لے، لیکن وہاں بھی رہ رہ کے وہ اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے گھومنے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جاتے ہیں نا کبھی مری میں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں، کبھی کس ملک میں گھومنے کے لیے، اور پھر گھومنے کے لیے بھی جہاں جائے نا ایک جگہ جا جا کے تھک جاتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا، آپ کتنی دفعہ تو گئے، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ جنت کو اللہ نے ایسی جگہ بنایا ہے کہ جہاں بندہ گھومے گا اکتائے گا نہیں، اپنے ہی گھر میں رہ رہ کر نہیں اکتائے گا۔ روزانہ اس کی جنت کے مناظر بدلتے رہیں گے، پھلوں کے ذائقے بدلتے رہیں گے، اکتاہٹ ہوگی ہی نہیں، اور جو چاہے گا وہ ملے گا، راضی ہو جائے گا۔ نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ وہاں بھوک ہوگی، نہ وہاں بڑھاپا ہوگا، نہ وہاں بیماری ہوگی۔ جو انسان سوچے گا، اور اس وقت سوچ بھی جنت والی ہوگی نا۔ اب تو دنیا میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ سوچ لیں، وہ جنت والی سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چاہے گا وہ ملے گا اس کو، تو اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے نیکیاں کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نیکیاں کریں، اور اپنی آخرت کو ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے نا، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک ہم رکھیں۔ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور کچھ نیکیاں ایسی کریں جو صرف اللہ کے لیے ہوں۔ روزانہ دیکھا کریں آج میں نے کتنے عمل ایسے کیے جو مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ میں نے کون سے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، کوشش یہ کرنی ہے شاید ہمارے کس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ کو ایک عمل بھی پسند آ گیا، تو اللہ اپنے رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دیں۔ اور آگے واما من خفت موازین، جس کا میزان ہلکا ہو گیا، فامہ ہاویہ، وہ ہاویہ میں ہوگا۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ کی۔ آگے اگلی صورت میں آئے گا سورہ ہمزہ میں، النار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ فَأُمُّهُ، یہاں نا ماں کہا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں نا انسان کی آخری پناہ گاہ، مثلا بچہ ہو نا چھوٹا،
वो इधर उधर से रो के, मार खा के, या कहीं से आया है, माँ की गोद में उसको सुकून मिलता है। ऐसे होता है ना हम्म, कि दुनिया भर के जो है वो थपेड़ों से और दुनिया भर के दुखों से माँ की गोद में जाके सुकून मिलता है उसको। तो अल्लाह फरमाते जहन्नम में जहन्नमी जलेगा, इधर भी आग उधर भी आग, कहीं से सुकून नहीं मिलेगा। उसकी माँ भी जो होगी ना, आखिरी पनाहगाह उसकी, वो भी आग ही होगी ना। दुनिया में माँ आखिरी पनाहगाह होती है ना, आखिरी पनाहगाह भी उसकी आग ही होगी। नारुन हामिया वो आग है भड़काई हुई। चलें ठीक है, आगे इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दें, नेकियां करने की तौफीक दें। ठीक है, ठीक ठीक है, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।